بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل گزشتہ جو ہے 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی تھی سورۃ تراویح کے اندر۔ ایسے تو اس میں بہت سارے مضامین ہیں، لیکن قابل توجہ جو مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، میں اس کی طرف کچھ نشانی اور نشاندہی کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو جو ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، وہاں سے لے کے پورا صفحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بیان فرمائی ہے اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے تو انشاءاللہ قرآن کا سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ یہ پورا ایک صفحہ جو ہے، اس صفحے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلائل بیان فرمائے اور ساتھ ساتھ میں مشرکین مکہ کو ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ کیسے؟ مشرکین مکہ یوں کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا بنانے کے بعد پوری دنیا کے نظام کو چلانا ایک اللہ سے نہیں ہو سکتا، ان کا اعتراض تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا صفحہ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے اور ساتھ میں ان کے اشکال کا جواب دیا۔ وہ اس طریقے پر کہ جس ذات نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اسی ذات نے دنیا میں ہونے والی ہر چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں دی ہے۔ اللہ نے گھنے باغات بنائے ہیں، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے غلہ اگایا، ایک ہی سمندر میں میٹھا اور کھارا دونوں پانی ساتھ میں چل رہے ہیں، اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے۔ متذبذب اور متحرک جو زمین ہے، اس زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، بڑے بڑے جانوروں کو اور بہت بڑی بڑی رنگ برنگی چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ یہ پورے صفحے کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہر آیت کی تفسیر کروں گا تو بہت وقت چلا جائے گا۔ ایک خلاصے کے طور پہ، تاکہ کم سے کم ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ بیان فرما کے یوں فرمایا کہ اے مشرکو، جس ذات نے دنیا کو بنایا ہے، اسی ذات نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور وہ یہ ساری چیزوں پر جب قادر ہے تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے وہ اکیلا ہی قادر ہے۔ چنانچہ ایک مضمون تو یہ بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام جب لوگوں کے پاس میں جا جا کے دین کی دعوت دیتے تھے اور انتھک محنت کرتے تھے، اس کے باوجود یہ کفار جو ہے اور مشرکین جو ہے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ہم سب کو ایک اندازہ ہے کہ جب آدمی کڑی دھوپ میں روزے کی حالت میں کسی اللہ کے بندے کو جا کے ہم کوئی دین کی بات سناتے ہیں اور یہ دل میں ارادہ اور نیت ہوتی ہے کہ کاش میری یہ دعوت کو قبول کر لے وے، لیکن اسی وقت میں اگر وہ سامنے والا آدمی اگر ہم کو بجائے ہماری دعوت کے سننے کے ہم کو گالی دے وے یا برا بھلا کہے، ہمیں احساس ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو سید الانبیاء ہے، حضور پاک علیہ السلام، اور وہ بنفس نفیس دعوت دے رہے ہیں۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بہت غمگین ہوئے، اس غم کی وجہ سے آپ غمگین رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. یہ ساری 2-3 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ مردوں کو. جس طریقے پر ایک مردہ قبر میں پڑا ہوا ہو اور اگر آپ اس کو سنائیں گے تو اس کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح یہ کفار اور مشرکین آپ کی دعوت کو سننے کے باوجود قبول نہیں کر رہے ہیں، گویا یہ مردوں کی طرح ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی. تیسرا مضمون اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں بالکل آخری نشانی، کتابوں میں لکھا ہے آخری نشانی دابۃ الارض، جو آیت نمبر 82 کے اندر ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یہ اس پارے کے اندر تیسرا مضمون کہ جب قیامت ایک دم قریب ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر کر چکے ہوں گے. یہ آخری نشانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد اب قیامت برپا ہونے والی ہے. وہ نشانی ہے دابۃ الارض. لکھا ہے کتابوں میں کہ مکہ کی زمین سے وہ جانور نکلے گا، مکہ کی زمین سے. اور وہ زمین میں سے جو نکلے گا جانور کوئی نسلی جانور نہیں ہوگا، یعنی جیسے نسل سے پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک معجزاتی جانور ہوگا. زمین سے نکلے گا اور زمین سے نکلنے کے بعد زمین میں پھرے گا، چلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا. اس کے بارے میں بہت تفصیل سے تفسیر قرطبی ہے، بہت ساری تفسیر کی کتابیں بہت تفصیل سے مضمون مذکور ہے. اگر موقع ملے تو اس میں پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ موقع نہیں ہے اس نے تفصیل میں بیان نہیں کرتا. پورے پارے کی مجھے مختصر چیزیں بیان کرنی ہیں. بہرحال وہ دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، یہ آخری قیامت کی نشانی ہے. جب وہ جانور دنیا سے نکلے گا اس کے بعد کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب توبہ کے دروازے بند. اور اس جانور کے بارے میں ایک بات خاص طور پہ جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومے گا، اس کے پاس ایک مہر ہوگی، مہر جیسے وہ سکہ مارنے کا ہوتا ہے. جو ایمان والا ہوگا اس کے پیشانی میں سفید سکہ مارے گا، سفید. اور جو کافر ہوگا اس کے چہرے پہ کالا سکہ مارے گا. گویا دنیا ہی میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون ایمان والا ہے اور کون کافر ہے. یہ آخری نشانی ہے قیامت کی، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. اس کے بعد میں جو ہے اگلی صورت ہے سورہ قصص. قصص یہ جمع ہے قصتن کی. قصتن کے معنی ہم سب کو معلوم ہے، قصہ، کہانی. یہ صورت کا نام قصص کیوں رکھا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو الگ الگ جزئیات میں بیان کیا ہے. قصہ ایک ہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو الگ الگ جزئیات سے بیان کیا ہے. اس لیے سورت کا نام سورہ قصص ہے. اور یہ پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہر پہلو کو بیان کیا ہے. چنانچہ سب سے پہلے آپ کی ابتدا کو بیان فرمایا ہے. مصر کے اندر فرعون کی حکومت تھی. کسی نجومی نے فرعون سے کہا کہ میرے علم نجومی کے اعتبار سے میں تجھے ایک مستقبل کی خبر دے رہا ہوں. تیرے حکومت میں ایک آدمی، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے حکومت کے تختہ کو پلٹ دے گا، اس لیے تو چوکن نہ رہنا. جب نجومی نے یہ بات کہی تو فرعون ٹینشن میں آ گیا. اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ مصر میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو. لڑکا پیدا ہو قتل کرو، لڑکی پیدا ہو تو زندہ رکھو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب میں آپ کو ایک اور بات اشارے کے طور پہ بتا دوں کہ یہ سارے قصے جو سورہ قصص میں بیان فرمائے ہیں اس میں 2 چیزیں اصل ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے. ایک چیز تو یہ یاد رکھنی ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کے جتنے قصے اس میں بیان فرمائے ہیں، ہر قصے میں آپ کو ایک چیز بہت واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی کہ ناممکن میں اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔ جو چیز امپاسبل ہے، نہیں کر سکتے، اللہ ایسی جگہوں سے کر کے دکھاتا ہے۔ ہلاکت کی جگہوں میں اللہ حفاظت کر کے دکھاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے اس قصوں سے۔ دوسری چیز، آپ علیہ السلام کی نبوت کا اثبات، یہ سارے قصے جو بیان کر رہے ہیں یہ زبان نبوت سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اوپر قرآن اترا اور آپ نے کفار اور مشرکین کو یہ سارے قصے سنائے، تو یہ آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اگر حضور پاک علیہ السلام نبی نہیں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ کو یہ سارے قصے کیسے معلوم پڑے؟ ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بتایا، اور اللہ وہی صرف اسی ذات پہ بھیجتا ہے جو نبی ہوتا ہے۔ تو اس واقعے سے دو چیزیں عبرت کے لیے ہے، ایک یہ کہ ناممکن میں اللہ ممکن کر کے دکھاتا ہے، ہلاکتی کے نقشوں میں اللہ حفاظت کر کے دکھاتا ہے، اور دوسری چیز کہ ان سارے قصوں کو بیان کر کے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہے۔ اگر نبی نہیں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے سارے قصے کیسے معلوم پڑے؟ یہ دو چیزیں اس قصے سے سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر الہام کیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، الہام کیا کہ اے موسیٰ کی ماں گھبرانا مت، اگر تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے بلا خوف و خطر دودھ پلاتی رہنا، اور اگر تجھے خطرہ محسوس ہو جائے تو اس کو صندوق میں رکھ کے سمندر میں بہا دینا۔ میرا یہ وعدہ ہے، اللہ خود فرما رہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ تیرے بچے کو محفوظ میں رکھوں گا اور اس کو تیرے سینے سے دودھ پلاؤں گا اور تیری گود میں اس کو بٹھا دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اس کا نظام کیسے چلایا؟ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس ملک میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو قتل کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہوا، ایک چھوٹے سے صندوق کے اندر بچے کو رکھا اور سمندر میں بہا دیا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، جس جگہ سے خطرہ تھا اللہ نے اس بچے کو وہی پہنچایا۔ یہ صندوق پانی میں تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس چلا گیا۔ درباریوں نے دیکھا کوئی صندوق آیا، اٹھا کے لائے فرعون کے پاس میں، کہا دیکھو یہ صندوق کوئی پانی میں آیا ہوا بہہ کے، کھولو کیا ہے۔ کھولا گیا تو بچہ فرعون کے سامنے، جس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہی سامنے موجود ہے۔ لیکن ان کی بیوی جو تھی آسیہ علیہ السلام، انہیں کہا کہ بچہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پال کے بڑا کریں گے، ہمارا فرما بردار بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے بھی بیوی کی بات کو مان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ نے وہ وعدہ کر رکھا تھا کہ تو گھبرانا نہیں، تیرے بچے کا دودھ تیرے ذریعے ہی پلواؤں گا اور تیری گود میں ہی رکھوں گا۔ اللہ نے اس کا غیبی نظام یہ فرمایا۔ اب محل میں بچہ سب عورتوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، کسی کا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ بھی اسی مجمع میں کھڑی تھی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے پاس ایک عورت ہے جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے۔ محل میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بلاؤ بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا محل میں، جیسے اپنے سینے کو قریب کیا بچے نے دودھ پی لیا۔ محل میں حکم دے دیا کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، دودھ پلاؤ اور تمہارے پاس میں ہی رکھو۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ ایک واقعہ مختصر یہ بیان فرمایا۔ دوسرا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، جوان ہو جانے کے بعد میں مصر میں ایسے چل رہے تھے تو راستے میں دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک قبطی تھا جو فرعونی تھا، یعنی فرعون کے خاندان کا ان کے وہاں کا رہنے والا تھا، اور ایک اسرائیلی تھا۔ یہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اے موسیٰ مجھے بچا، یہ قبطی مجھے مار رہا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں تھے،
تو انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی اور اس کو ایک مکہ مار دیا. مکہ مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کیونکہ بہت جلالی تھے. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، بڑے سخت مزاج کے تھے. ایک مکہ مارا اور مر گیا. اب یہ واقعہ گیا ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر سے اسی بنی اسرائیل کا کسی اور آدمی سے جھگڑا. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اے موسیٰ مجھے پھر سے بچا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بیکار آدمی ہے، جب دیکھو جھگڑا کرتے رہتا ہے. ایسا بولا آپ نے، تو ہمیشہ جھگڑا ہی کرتا ہے، تو ہی غلط آدمی ہے. ایسا کر کے اس کے پاس میں گئے اس کو بچانے کے لیے. لیکن وہ کیا سمجھا کہ کل اس کو مارا تھا، آج مجھے ماریں گے. تو بنی اسرائیل نے زور سے سب کے سامنے کہا کہ موسیٰ تو میرے پاس اس لیے آ رہا ہے کہ جیسے تو نے کل وہ قبطی کو مارا تھا، ایسا تو آج مجھے مارے گا. جب اس نے زور سے ایسا کہا تو بہت سارے لوگوں نے سن لیا، اور یہ بات سب کے سامنے آ گئی کہ قبطی کو مارنے والا موسیٰ ہے. چنانچہ آپ وہاں سے چلے گئے. لیکن اسی ملک کے اندر ایک آپ کا خیر خواہ تھا، وہ چھپکے سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس شہر سے نکل جاؤ. فرعون نے آرڈر دے دیا ہے کہ موسیٰ کہیں بھی نظر آوے اس کو پکڑ کے لاؤ، قتل کرو. اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکل گئے اور مدین کی طرف روح کر لیا. یہ دوسرا قصہ پورا ہو گیا. تیسرا قصہ، جب مدین میں گئے ہیں تو مدین میں بالکل گاؤں کے باہر ایک کنواں تھا جہاں لوگ پانی بھرتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. تو سارے لوگ پانی پلا رہے تھے. 2 عورتیں بالکل سائڈ میں کھڑی تھی اپنے جانوروں کو لے کر. اور وہ 2 عورتیں کون تھی؟ شعیب علیہ السلام کی 2 لڑکیاں تھیں. اب وہ سارے لوگ پانی پلا رہے تھے، یہ 2 عورتیں 2 عورت ساتھی کہا سب پلا کے چلے جائیں گے، ہم پلائیں گے. دونوں سائڈ میں کھڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں ان کو پانی پلانا ہے، سارے مرد حضرات پانی پلا رہے، لاؤ میں پلا لوں پانی. انہوں نے ان ساری 2 عورتوں کے جو جانور تھے سارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پانی پلا کے وہاں سے ہٹ گئے. اب یہ 2 لڑکیاں جو ہے گھر پہ آئی اور شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے پورا ماجرا سنایا. میری بیٹیاں تم آج جلدی کیسے آ گئی؟ روزانہ سب کے پلانے کے بعد آتی ہو، بہت دیر سے آتی ہو، آج جلدی آ گئی، کیا بات ہے؟ پورا واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ہم کو پانی پلا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ابا آپ سے ہماری ایک درخواست ہے کہ وہ نوجوان کو اپنے وہاں کام پہ رکھ لو. 2 صفتیں بیان فرمائی کہ ایک تو طاقتور ہے اور دوسرا امانت دار ہے. اور ایسے آدمی کو کام پہ رکھنا چاہیے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. چنانچہ شعیب علیہ السلام نے لڑکیوں کی فرمائش کی بنا پر ان کو بلایا گھر پہ، اور بلانے کے بعد دیکھا کہ واقعی میں امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے. پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں، اگر آپ کو منظور ہو تو. میری یہ 2 لڑکیاں ہیں، یہ دونوں میں سے تم جس سے نکاح کرنا چاہو نکاح کر لو. میری دلی خواہش ہے کہ میں ایک لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں، لیکن ایک شرط ہے میری ساتھ میں کہ آپ کو 8 سال میرے وہاں کام کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سوچا، سوچنے کے بعد پھر کہا ٹھیک ہے. 2 لڑکیوں میں سے ایک کا آپ کا نکاح کروا دیا اور وہاں آپ نے 8 سال، اور بلکہ یوں آیا کہ 10 سال آپ گزاریں گے تو آپ کی طرف سے ہوگا، ہماری طرف سے اصرار نہیں ہوگا. کہا ٹھیک ہے. اب یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں منگنی جو ہوتی ہے نا، تو لڑکے والے لڑکی والوں کے وہاں جاتے ہیں رشتہ لے کے. بھئی ہمارا لڑکا ہے، آپ کی لڑکی سے ہمارا رشتہ کرنا ہے تو کیا ہے، منظور ہے نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی والے لڑکے والوں کے وہاں چلے جاوے، اس کو معیوب سمجھتے ہیں، کہتا ہے یہ لڑکی میں کچھ کھوٹ ہے، اس لیے یہ لوگ سامنے سے منگنی کرنے کے لیے آئے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. شعیب علیہ السلام نے خود اپنی لڑکیوں کی منگنی پیشکش کی موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ یہ مستحسن ہے کہ اگر کوئی لڑکا نیک دیندار ہے تو لڑکی والوں کو چاہیے اپنی ناک کو نیچی کر کے سامنے خود جاوے رشتہ کرنے کے لیے. یہ معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. بہرحال منگنی بھی ہو گئی، نکاح بھی ہو گیا. یہ تیسرا قصہ پورا ہو گیا. چوتھا قصہ، یہ سارے قصے اسی صورت کے اندر موجود ہیں. چوتھا قصہ یہ کہ جب نکاح ہو گیا، 8 سال 10 سال پورے کر لیے، اس کے بعد میں اپنی بیوی کو لے کے چلے مصر کی طرف موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ سسرال میں کب تک رہیں گے، یہ تو شرط لگائی گئی تھی اس لیے وہاں رہے تھے.
اب وہاں سے اپنی بیوی کو لے کے چلے، اور ان کی بیوی امید سے تھی، حمل سے تھی۔ چلتے چلتے مصر کی طرف جا رہے، راستے میں جو ہے درد ذہ شروع ہو گیا، حمل کا وقت قریب ہو گیا، ڈیلیوری کا وقت۔ اب اس وقت میں، اس زمانے میں آگ کا دستور تھا، آگ جلانے کا۔ اطراف میں دیکھا کہیں آگ نظر نہیں آ رہی ہے، دور میں دیکھا کہ ایک آگ نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کے آ جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں چلتے 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 گئے تو وہ آگ نہیں تھی، تجلی الہی تھی، جس کی روشنی سے وہ درخت چمک رہے تھے، کوئی آگ نہیں تھی۔ اب وہاں جب پہنچے، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ قریب ہو جاؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ چاروں طرف نظریں گھمائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ اے موسیٰ ڈرو مت، میں رب ہوں تمہارا، میں اللہ ہوں، تم مقدس وادی طویٰ میں آئے ہو، چپل نکالو اور میرے پاس آؤ۔ چنانچہ اللہ سے قرب حاصل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ آپ کو نبوت اور معجزات سے نوازا۔ گئے تھے آگ لینے، نبوت لے کے آئے۔ یہ قصہ یہاں پورا ہو گیا۔ یہ چند قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت شریفہ کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور یہ سارے قصوں کے اندر ایک ہی چیز سمجھ میں دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکل جاتا ہے صحیح طریقے سے، شریعت کی روشنی میں، جب آدمی ایسے راستے پہ چل جاتا ہے جو راستے بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جیسے جیسے قدم پڑتے جاتے ہیں راستوں کو ہموار اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق یہ ملا کہ اگر کوئی کام ایسا دشوار نظر آ رہا ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کا نام لے کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکل جانا چاہیے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے اس راستے پہ ہم چلتے رہیں گے، مشکل نظر آ رہی ہے لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ تقریباً 6 صفحوں کے اندر قصے ہیں سورہ قصص کے اندر۔ اسی صورت کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ مختار کل ہے۔ اللہ مختار کل ہے، ساری دنیا کے مالک اور قادر ایک اللہ ہے۔ اصل میں ایک آیت شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ آیت شریفہ اصل میں اس کا ایک شان نزول مختصر سا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام جو ہے اپنے چچا ابو طالب انتھک محنت کر رہے تھے کہ میرے چچا کچھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے، بہت محنت کی۔ سوچئے کون محنت کر رہا ہے؟ بنفس نفیس نبی کر رہا ہے، اور اپنے چچا جو چہیتے اور محبت کرنے والے چچا ہے انتھک محنت کر رہے ہیں کہ میرے چچا ایمان میں داخل ہو جائے تاکہ کیا ہے آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ بہت محنتیں کی، یہاں تک کہ آپ نے کان میں جا کے کہا کہ میرے چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ لیکن حقیقت آخر میں یہی ہوا کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے بغیر کلمہ کے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ آیت شریفہ نازل فرما کے حضور پاک علیہ السلام کو خاص طور پہ اور عمومی طور پہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ بتایا، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تمہارے اختیار میں تو صرف پہنچانا ہے۔ تبلیغ کے ذریعے ہم کسی کو نمازی نہیں بنا سکتے، کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام ہے کہ دین کی دعوت اس کو پہنچاؤ اور اس کا انجام اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر اس کی زندگی میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے تو تمہارے دعوت پہ وہ لبیک کہہ کے ایمان میں داخل ہو جائے گا، اور اگر داخل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اپنی دعوت کا، اپنی محنت کا ثواب مل جائے گا، اور اس کے ایمان نہ لانے سے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ایک مضمون اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں ایک قصہ جو ہے قارون کا بھی ہے۔ یہ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا جات بھائی ہے قارون، اور فرعون کا مشیر خاص، جس کو بولتے ہیں رائٹ ہینڈ، جس کو بولتے ہیں، جو بھی مشورہ کرنا اسی سے کرنے کا۔
یہ جو قارون تھا اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا. کتنا مال دیا تھا؟ قرآن میں خود اللہ کہہ رہے کہ 40 پہلوان اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے والے، اور اس کی چابیوں کو ہاتھیوں پر رکھا جاتا تھا. اب سوچئے جب چابیاں اتنی ہیں تو خزانہ کتنا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود اس کا نتیجہ کیا کیا؟ اس کو زمین میں دھسا دیا. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب اللہ نے اس کو مال دیا، مال کا آ جانا برا نہیں ہے، مال کا آ جانا، دنیا کا سمیٹ کر آ جانا برا نہیں ہے، لیکن اس مال کے آ جانے کے بعد میں فخر کرنا اور اس کا دار و مدار اپنی عقل پر، اپنی محنت پر، اپنی نظر کو ٹکا کے رکھنا، یہ برا ہے. یہ قارون جو تھا اس کو مال اللہ نے دیا، وہ یہ سمجھا یہ تو میری عقل سے مال آیا ہے. جیسے آج ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، ارے بھائی اتنی بڑی ہوٹل آپ نے بنا دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. کس بات میں اللہ کا شکر ادا کروں میں؟ کتنی محنت لگائی ہے میں نے اس کے پیچھے، دن رات ایک کیا ہے، وقت بے وقت کھانا کھایا ہے، پسینہ بہایا ہے، کروڑوں روپے لگائے ہیں، اس پہ کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ تو میری طرف سے میں نے بنایا ہے. نہیں، جتنا بھی ہم عمل کرے، جتنا بھی محنت کرے، ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن اس کا سرا جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے ہوئے. بھائی یہ میں نے محنت تو کی ہے لیکن یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. قارون میں یہی کمی تھی کہ مال آ جانے کے بعد سارا اس کا جو مقصد جو تھا مال حاصل کرنے کا، وہ میرے عقل سے میں نے کیا ہے. اللہ نے اسی مال کے ساتھ میں اس کو زمین میں دھسا دیا. اس سے ہمیں یہ عبرت ملی کہ اگر دنیا ہمارے پاس آئے بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر سما لینا اور یوں کہنا کہ دنیا میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ہے، تو سمجھو کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس لیے جو بھی نعمت ملے، چاہے مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، ہم شکر اللہ کا کرے. یا اللہ محنت کا میں مکلف تھا لیکن بنانے والا تو ہی ہے. تو انشاءاللہ ہماری وہ نعمت جو ہے دیر تک قائم رہے گی. اس کے بعد میں یہ سورت پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے. سورہ قصص پوری ہو گئی. اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کے معنی ہوتے ہیں مکڑی، جس کو ہم کوریا بولتے ہیں گجراتی میں، مکڑی، عنکبوت. یہ سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کا تذکرہ کیا ہے، مکڑی کا. تو اس اعتبار سے سورت کا نام عنکبوت ہے. اچھا، یہ سورت کے اندر کیا مضامین ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کریں گے بہت وقت نکل جائے گا. میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں تاکہ کم سے کم ہمارے ذہنوں میں اس سورت کے تعلق سے خلاصہ تو رہے. تو یہ عنکبوت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی والی قوموں کے قصے بیان فرمائے. اگلے والی قومیں، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم سمود، قوم ہود، قوم ابراہیم، قوم فرعون، بہت سارے نبیوں کے قصے بیان فرمائے مختصر انداز میں. وہ قصے میں آپ کو بیان نہیں کروں گا، اس قصے کا مقصد بتاؤں گا. یہ مختصر طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان فرمائے. اس سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ جب کوئی امتی دین کے کام کو لے کے چلتا ہے تو ابتدا میں پریشانیاں اور حالات ضرور آئیں گے. جب کوئی امتی، کوئی ایمان والا کوئی دین کا کام لے کے چلتا ہے تو ابتدا میں تکلیفیں، پریشانیاں، حالات ضرور آئیں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو گے اور تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. ایمان والوں پر ہی حالات آئیں گے. تو بہت سارے نبیوں کے قصے بیان فرما کے ایک تو یہ بات بتائی کہ سارے نبیوں کے قصوں میں جن جن لوگوں نے نبی کی بات کو مان کے چلے ہیں سب لوگوں پر حالات آئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہ حالات ختم ہو گئے اور اس کے بعد میں اللہ نے فراوانی کو کھول دیا ہے. دو چیزیں ہیں، شروع میں حالات آئیں گے، حالات پر صبر کیا، اپنے آپ کو جمائے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی حالات کو پلٹ دیتے ہیں اور اسی کو راحت اور سکون میں بدل دیتے ہیں.
چنانچہ بہت سارے قوموں کے حالات کو بیان فرمایا. تو ایک چیز یہ سمجھ میں آئی، اس لیے ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل یہ کرنی ہے کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی نیا کام دین کا کر رہے ہیں اور اس میں اگر چاروں طرف سے کچھ حالات آ رہے ہیں تو وہ حالات کی بنا پر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ میں اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے اس کام کو کرتے رہنا چاہیے. یہ چند دنوں تک لوگ آپ کو گالی دیتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے، پھر اللہ ہی ان کے دلوں میں بات ڈالیں گے اور انشاءاللہ وہ جو ہے نا اسی کام کو لے کے چلنے والے بنیں گے. دوسری چیز اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے. میں اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، میں مختصر بتا رہا ہوں. توحید یعنی ایک اللہ کو ماننا، رسالت یعنی نبی کو نبی ماننا، اور قیامت کے حالات یعنی مرنے سے پہلے جو حالات آنے والے وہ، اور مرنے کے بعد جو حالات آنے والے وہ، ان سب پر یقین رکھنا ہمارے ذمے ہے. اگر کوئی آدمی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو، قیامت کو نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، لیکن قیامت کو نہیں مانتا ہے، وہ بھی ایمان سے خارج ہے. جو آدمی تینوں کو مانے گا وہ ایمان والا شمار کیا جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اس صورت شریفہ کے اندر مختصر انداز میں چند آیتوں کو ذکر فرمایا ہے. اس کے ساتھ میں ایک دوسرا مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ میں کس طرح رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معتدل حکم نازل فرمایا ہے اسی صورت کے اندر. ایک تو توحید، رسالت، قیامت کو، دوسرا پہلے والی امتوں کے واقعات کو، اور تیسرے نمبر پر جو ہے والدین کے ساتھ میں کس طرح رہنا چاہیے. ایک معتدل حکم اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ کافر بھی ہو، ایمان والے نہیں ہے، کافر ہے، تو بھی ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ ایسی چیز کا حکم کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جیسے یوں کہے کہ بیٹا کفر اختیار کر لے، ایمان میں سے نکل جا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اللہ کا انکار کر دے، وہ بات نہیں مانی جائے گی. یعنی جو چیزیں شریعت کے خلاف ہے اگر ماں باپ اس کا حکم دے رہی ہے تو ان چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی. باقی خدمت کے اعتبار سے وہ ہمارے ماں باپ ہے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. ان کے اکرام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت نوازتے ہیں. سب سے پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. عمر میں برکت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 50 سال کی زندگی تھی تو 60 سال کی ہو گئی، یہ نہیں. 50 سال کی زندگی میں اللہ اس سے 100 سال کا کام کروائیں گے، 60 سال کا، 70 سال کا کام کروائیں گے. اور ماں باپ کی خدمت کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بہت برکت عطا فرماتا ہے. یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ آج کے ماحول میں اس میں بہت کمی ہے. بہت سارے ماں باپ ہمارے گاؤں میں نہیں، اور بھی جگہ دیکھ لو، بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک فقیر کی طرح ٹفن میں کھانا لا کے پہنچا دیتے ہیں، پانی پہنچا دیتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے یہ وہی ماں باپ ہے جنہوں نے نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا. ہم بیمار ہو جاتے تھے، بچے تھے، پیشاب کر جاتے تھے اپنے بستر پر، پوری رات ہمارے لیے جاگتی تھی، اور پوری رات باپ جو ہے نا ہمارے لیے کمانے کے لیے آتا تھا. آج وہ وقت آیا کہ ہم طاقتور اور جوان بن گئے، ہمارے ماں باپ بوڑھے بن گئے، ایک لقمے کے محتاج ہو گئے، اور آج ہم ان کے سامنے یہ برتاؤ کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے خاص طور پہ اپنے احکام کے ساتھ میں والدین کی اطاعت کا حکم دیا کہ تمہاری عمر میں اللہ برکتیں دے گا اور تمہارے رزق میں اللہ اتنی روزی دے گا. بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت ہی کی ہے اللہ نے ان کو اتنی روزی دی ہے کہ ان روزی کو اگر ان کی عمر پر اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کیا جاوے تو یوں لگے گا کہ یہ تو تعجب کی بات ہو رہی ہے. اتنا سارا مال آدمی اس کی پوری زندگی میں نہیں کما سکتا. یہ برکتیں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. پھر اخیر میں آخری مضمون جو ہے جس کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے عنکبوت، آخری مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی مثال مکڑی کے جالے سے بیان فرمائی ہے.
جس طریقے پر مکڑی جو ہوتی ہے وہ اپنا جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، اور گھر بنا کے اس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ میں نے کتنا شاندار گھر بنایا ہے، لیکن ایک زور سے ہوا چلتی ہے تو مکڑی کا جالا اڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین ایک اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ سوچنا، مشرکین کا معبودان باطل پر بھروسہ کرنا، یہ ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہے۔ ایک ہوا چلے گی، مکڑی کا جالا اڑ جائے گا، ایسے دنیا کی آنکھیں جیسے بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھیں کھلے گی، فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جس پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ تو سارے کافر ہو گئے، سب گل ہو گئے۔ اللہ نے دوسرے مواقع میں اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین جو جس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے اور جس پہ یقین کر کے بیٹھے تھے کہ یہی ہماری سفارش کروائیں گے، جب میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان کے سامنے ان کے معبودان باطل کو لایا جائے گا۔ یہ معبودان باطل کون ہے؟ من گھڑت بنے ہوئے ہیں، کوئی تو اللہ والے لوگ تھے، یا جتنے بت بنا کے رکھے وہ کسی زمانے میں اللہ والے تھے۔ اب ان کو سامنے پیش کیا جائے گا اور کہیں گے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، صاف انکار کر دیں گے، ہم جانتے بھی نہیں ان کو، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت میں آنکھیں کھل جائے گی، جیسے مکڑی کا جالا ہوا کے چلنے سے اڑ جاتا ہے، ایسے یہ کفار اور مشرکین کا جو عقیدہ ہے کہ معبودان باطل ہماری مدد فرمائیں گے، یہ بھی اسی مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھیں کھلے گی، سارا منظر سامنے صاف صاف نظر آئے گا۔ اس لیے اس آخری مضمون سے ہمیں یہ عبرت ملی کہ ہر حال میں ہمارا ایمان اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہی اللہ ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، اسی اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہے۔ میرا مال، میری جائیداد، میرا گھر، میری ہر چیز کے اوپر اللہ مالک ہے۔ زبان سے بولے بھی اور اس کو اپنے اعمال سے اس کا اظہار بھی کرے۔ آج جو ہے نا ایک ذہنی ارتداد ہے، زبان سے تو بولتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا عمل جو ہے نا اذان کے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ مسجد کے باہر دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، پتہ چل گیا کہ تیرا یہ صرف زبانی بولتا، دل میں اترا ہوا نہیں ہے۔ یہ دل میں اتارنے کے لیے اللہ نے ہم کو جو محنت دی ہے نا، یہ دعوت کی محنت دی ہے۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ساری جماعتیں آتی ہے جاتی ہے، بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ہر ایمان والے کے ذہن میں اور ہر ایمان والے کی زندگی میں توحید کوٹ کوٹ کے بھر جائے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا ایک پارے کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔